حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. ابتدا کی بات ہے. تو حضرت نے انہیں بھی ساتھ لے لیا. ایک اور بزرگ بھی تھے, شاید حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حضرات جب میزبان کے گھر پہنچے تو اس اللہ کے بندے نے دسترخوان پہ خوب کھانے بنائے ہوئے تھے. خوب دسترخوان پہ بہت سارے کھانے بنا دیے تھے. گوشت بھی بنا دیا, پلاؤ بھی بنا دیا, دال بھی بنا دی, سبزی بھی بنا دی, کئی ساری چیزیں بنا دی. جب وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک خالی پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں اٹھا کے حضرت گنگوہی کو دیں اور فرمایا کہ آپ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیجئے. اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کے دال روٹی کھا رہے ہیں. کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم دل میں سوچتے ہمارے حضرت کو تو مساوات آتی ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ امتحان ہے اور اس میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ دال کھاتے رہے اور ادھر یہ دونوں حضرات جو تھے ماشاءاللہ جو طبیعت کو پسند آیا مرغا جرگا. جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ آپ کو وہاں جوتوں میں بٹھاتا, مگر پھر میں نے کہا کہ نہیں, دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں. اور یہ کہنے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ اثرات ناگواری کے ہیں یا نہیں, کیونکہ اگر نفس زندہ ہوگا نا تو وہ تو پھر گھبرائے گا نا کہ ایسی بات کیوں کی کہ تجھے جوتوں میں بٹھاتا. تو حضرت حاجی صاحب نے دیکھا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ تھی اور انہوں نے آگے سے جواب دیا, حضرت میں تو جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا, یہ تو آپ نے احسان فرما لیا, مجھے دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا. تو حضرت حاجی صاحب نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ, مقصد یہ تھا کہ نفس مر گیا ہے اور اس ناگوار فکرے کو سن کے بھی نفس بھڑکا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا نفس کا بھڑکنا, یہ بڑی مشکل سے انسان کو نصیب ہوتا ہے, ورنہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفس بھڑکتا ہے, غصے میں آتا. اور اس کے لیے یہ ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہوتی ہے. اور اس سے جب انسان کا نفس مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نکل جاتی ہے, شو آف. وہ پھر کسی کے لیے کچھ عمل نہیں کرتا, صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا.